ہے کہتے ہیں ابن عربی نے کشف میں 40 آدم دیکھے ٹھیک کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہر آدم کا اپنا خاتم النبیین تھا جی. جو روحانیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہسٹری کا ہر دور ایک آدم سے خاتم النبیین تک دوسرے ادوار سے روحانیت اور دنیاوی ترقی میں مختلف ہوتا ہے یا نہیں؟ تاریخ عالم تو اس بات پر گواہ ہے کہ جب سے انسان بنا ہے مسلسل ترقی کر رہا ہے. اس لیے اگر ابتدائی انسان کی آپ بات کریں تو آج کے زمانے کے لحاظ سے تو اس کا شعور ہی بہت محدود تھا. اتنا محدود شعور تھا کہ دماغی لحاظ سے کرینیم ہی چھوٹی ہوتی تھی. وہ ہڈی کا خول جس میں دماغ ہوتا ہے آج کے انسان کے مقابلے پر وہ نسبتاً بہت چھوٹا تھا. تو یہ خیال کر لینا کہ ہر ایک کا اپنا خاتم ان معنوں میں کہ وہ تمام ترقیات نصیب ہو جائیں جو مذہب اسلام کے نتیجے میں بالآخر رونما ہوئی، یہ بالکل غلط خیال ہے. تاریخ اس کو جھٹلا رہی ہے، سائنس اس کو جھٹلا رہی ہے. ہاں یہ کہنا کہ ہر زمانے کے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور ان قوموں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جنہیں ایک وقت تک عروج ملا اور پھر وہ تنزل کا شکار ہو گئیں اور پھر یا باقی رہیں تو آثار کے طور پر باقی رہیں یا مٹ گئیں، ایسے لوگوں کا بھی کوئی ایک خاتم آیا ہوگا. تو یہ نسبتی باتیں ہیں. یہ ویسی بات ہے جیسے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے لکھی ہیں کہ ہرگز بعید نہیں کہ ہر قوم کا، ہر مذہب کا، جن کا الگ الگ، ہر قوم جس کا الگ الگ مذہب آیا تھا ان کا ایک خاتم ہو، مگر وہ اگر خاتم ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت سے وہ متصادم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ ہفت اقلیم کے بادشاہ ہیں، ہر زمانے کے اور تمام قوموں کے، اور رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین بنائے گئے. اس لیے آپ پھر ان سب خاتموں کے خاتم ہیں. بس حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی خاتم ہے تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. قرآن ہم سے اس خاتمیت پر ایمان لانے کا تقاضا نہیں کرتا. ایک فلسفیاتی بحث ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ ان زمانوں میں ان قوموں کو کے عروج اور زوال کی داستان میں ایک ایسا نام بھی لکھا ہو جو ان سب میں سب سے بہتر ہو. اس سے تو انکار ہو ہی نہیں سکتا. اس کو آپ جزوی خاتم، جزوی طور پر خاتم کہہ لیں تو کہہ لیں، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا.